أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں سورہ حدید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو کتاب دے کر اور ان کو حق اور باطل کی تشخیص کا پیمانہ دے کر، یعنی میزان ان کو ہم نے دیا، لِيَقُومَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں عدل جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ ہماری گفتگو گزشتہ روز امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے چند اہم نکات کی طرف میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا، اور ابتدا میں نے یہ بھی کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی جو عقیدہ ہے، اپنی جو اپروچ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے، انتظار کے حوالے سے، ہم جو ہے اپنی تھنکنگ کو، اپنی اپروچ کو ہم یا تو اس کو ٹھیک کریں، بہتر بنائیں اور اس کو امپروو کریں۔ لہٰذا میں نے جن اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، میں صرف فہرست وار ان کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ریکیپ کرتے ہوئے، تاکہ گزشتہ ہماری گفتگو سے میں آج کی گفتگو کو جو ہے وہ متصل کر سکوں، تو مختصراً صرف اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہم نے کل جس ایک نقطے پر بہت زیادہ گفتگو کی، وہ یہ کہ آیا ہمارا دیکھنا امام زمانہ علیہ السلام کو، ہمارا اس وقت ہونا جب ظہور کا وقت ہوگا، اگرچہ ہم سب کی آرزو ہے، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس وقت میں موجود ہوں جب امام زمانہ پردہ غیبت سے نکل کر تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ سب ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہماری دلی خواہش ہے ہماری سب کی، لیکن ہم نے اس بات پر جو ہے وہ گفتگو کی تفصیل کے ساتھ کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ بھی ہم کو دیکھیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام زمانہ ہمیں پر توجہ دیں، اور آپ کی عنایات اور آپ کی جو خاص توجہ ہے وہ ہمارے شامل حال ہو۔ تو یہ ائمہ کے دور میں، انبیاء کے دور میں، انبیاء کو دیکھنے والے کم نہ تھے، انبیاء کی زیارت کرنے والے کم نہ تھے، لیکن انبیاء کی بصیرت رکھنے والے بہت کم تھے، انبیاء کا ساتھ دینے والے بہت کم تھے، اور وہ کہ جن پر انبیاء انحصار کرتے تھے اور اعتماد کرتے تھے اور اپنا حقیقی فالوور سمجھتے تھے، ان کی تعداد ہمیشہ انگشت شمار رہی ہے اور بہت کم رہی ہے۔ تو امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو آیا ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل ہوں گے یا نہیں؟ آیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے، ہمارے اندر اتنی قابلیت موجود ہے کہ جب امام آئیں گے
تو ہمیں بھی ان آوان و انصار میں اپنے مددگاروں میں شامل کر لیں، اس لیے کہ امام نے تو آنا ہی ہے، ظہور آج نہیں تو کل، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہے، اور عقلی لحاظ سے انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے بات کروں گا کہ اس کائنات میں ظہور کی ضرورت کیوں ہے، اور بغیر منجی عالم بشریت کے، نجات دہندہ کے، کیوں یہ کائنات جو ہے اپنی عمر کو مکمل نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے انسان کی زندگی میں 3 ادوار آتے ہیں، 3 زمانے انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو بچپن کا دور ہے، کہ جو احساسات کا دور ہے، جو جذبات کا دور ہے۔ یہ دور ہم نے دیکھا اور ہمیشہ اس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ ایک دور ہمارا وہ ہے کہ جو جوانی کا دور ہے، کہ جس میں احساسات بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں انسان کے اندر پاور آف اینگر اور غصہ اور جو ہے شہوت جس کو کہتے ہیں، پاور آف ڈیزائرز، یہ انسان کی زندگی میں ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ آپ جوانی کی زندگی پر اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عقل سے زیادہ جو شہوت اور غضب، یہ 2 قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صحیح استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جن کو عقل کے تابع ہونا چاہیے، وہ اس کی بجائے عقل جو ہے وہ شہوت اور غضب کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جوانی کا دور ہے۔ لیکن ایک دور عالم انسان کا یہ بھی آتا ہے کہ جو اس کے بڑھاپے کا دور ہوتا ہے، جو اس کی تجربات سے استفادہ کرنے کا دور ہوتا ہے، جو اس کی پختگی کا دور ہوتا ہے، جب وہ ایک میچورٹی کے لیول پر پہنچ جاتا ہے، جب اس کی عقل جو ہے وہ حاکم ہوتی ہے اور غضب اور شہوت جو ہے وہ یہ محکوم ہوتے ہیں۔ تو جس طرح انسان اپنی زندگی میں ان 3 بنیادی ادوار سے گزرتا ہے، اسی طرح ہو نہیں سکتا کہ یہ انسانی معاشرہ جو ہے اس پر یہ 3 ادوار نہ آئیں۔ ایک وہ دور کہ جو جذبات کا دور تھا، احساسات کا دور تھا صرف، اور ایک وہ کہ جو جوانی کی طرح جس میں عقل سے زیادہ شہوت اور ڈیزائرز جو ہیں وہ پریویل کرتی ہیں اور ڈومینیٹ کرتی ہیں، اور تیسرا دور کہ جس میں میچورٹی اور پختگی کا دور ہو۔ اور ہمارے تمام بزرگ علماء کہ جو جن کا تعلق فلسفے سے ہے، جن کا تعلق حکمت سے ہے، جن کا تعلق عرفان سے ہے، ہمارے متکلمین، ہمارے حکماء، ہمارے فلاسفہ اور ہمارے عرفاء، اس بات پر انہوں نے بڑی گفتگو کی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو انقلاب ہے اس کی طرف انسانی معاشرے کا مجموعی طور پر بڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ عقل اور دانش کی طرف، آگے کی طرف نہ بڑھ رہا ہو، اپنی پختگی کی طرف نہ بڑھ رہا ہو، اپنی میچورٹی کی طرف نہ بڑھ رہا ہو، اور امام زمانہ علیہ السلام آئے اور ان کی حکومت اس سرزمین پر، اس دنیا پر کامیاب ہو جائے، بلکہ یہ انسانیت اور انسانی معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں وہ حق کی معرفت کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ ظلم کی پہچان کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے اندر عقلی لحاظ سے پختگی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ لیکن اس کو بہرحال ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر میں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت میں اس کو ان ڈیپتھ جو ہے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، ضروری ہے کہ وہ ہم کو دیکھیں، ہم ان کے آوان و انصار میں شریک ہوں۔ ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، لہٰذا ہمیں نہ ان کی فکر کرنی ہے، نہ امام زمانہ علیہ السلام کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ آپ نے تو آنا ہی ہے۔ ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ اپنی ذات کی فکر کرنی ہے، اپنے بارے میں کہ ہم اس وقت کس سچویشن میں ہوں گے، ہم اس وقت کس پوزیشن میں ہوں گے، یہ ایک بات۔ اور اگر ہم امام مہدی علیہ السلام، 2 چیزیں ہیں، ایک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، اور ایک جو ہے
وہ امام مہدی علیہ السلام کی تحریک ہے۔ دو چیزوں کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک تحریک مہدویت ہے اور ایک خود امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی کا ظہور جب ہوگا تو وہ بہرحال ہوگا، لیکن اس سے پہلے تحریک مہدویت جو ہے وہ ہمیشہ اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔ ایسے افراد ہمیشہ اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو عدل و انصاف کے لیے ہمیشہ قیام کرتے ہیں، اور وہ امام مہدی علیہ السلام اور انبیاء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی فطرت کی طرف واپس لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ان کی بھولی ہوئی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو یاد کرواتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، ان کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اور اللہ تعالیٰ کی باؤنٹیز جو ہیں وہ ہمارے شامل حال رہی ہیں، اور کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے اس بات کے اوپر ہم نے گفتگو کی کہ اگر ہم اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ نہیں کریں گے تو ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے دیا جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا اس وقت کے لیے۔ ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے ایک مرتبہ لوگوں سے مدد کی درخواست کی اور بعض لوگوں کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور امام حسین علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عظیم قربانی دی، بلکہ ان کے اندر پہلے سے ریڈینس موجود تھی، پرفیکشن موجود تھی، پیوریفیکیشن کا عمل جو ہے ان کی ذات میں شروع ہو چکا تھا۔ لہٰذا جب امتحان کا وقت آیا، جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئی، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، اس لیے کہ ایمان کی پختگی، اخلاق کی پختگی، عقیدے کی پختگی اس پوائنٹ تک جا پہنچی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں امام زمانہ علیہ السلام کے اس ظہور کے لیے، اور اگر ہمیں یہ توفیق نہیں بھی ملتی تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، روایات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے گا۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ان اصحاب اور ان انصار میں کہ جنہوں نے کربلا میں قربانی دی، اگر ہم ان کے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، ہم جب گفتگو کو اس لحاظ سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جو آج کا موضوع ہمارا گزشتہ سے پیوستہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے اندر آمادگی پیدا کریں، کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، ہمارا جو انتظار ہے، ہم جو ویٹ کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا، اس انتظار کا ایک پہلو تو ہے یہ کہ وہ تخریبی ہو۔ انتظار جب بھی ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک وہ انتظار ہے جو تخریبی ہے۔ تخریبی کا مطلب جو ہے وہ سوائے ہماری شخصیت کو خراب کرنے کے، سوائے ہماری روح کو متاثر کرنے کے، سوائے ہمارے وجود کو تباہ و برباد کرنے کے، سوائے ہمیں کرپٹ اور فاسد کرنے کے، اور سوائے ہمیں ریاکار بنانے کے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور وہ تخریبی انتظار یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے صرف جو ہے انتظار کریں ظہور کا، انتظار کریں امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کا۔ تو یہ ایک تخریبی جو منفی رخ ہے انتظار کا، وہ اور جو تعمیری رخ ہے اس کی طرف ہمیں فوکس دینے کی ضرورت ہے۔ تعمیری رخ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس احساس ذمہ داری بھی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انتظار جو ہے ہمارے اندر قوت اور طاقت کو پیدا کرے، یعنی ہمیں امپاور بنائے، ہمیں اسٹرینتھن بنائے،
نہ یہ کہ ہمارے اندر سستی اور کاہلی کو پیدا کرے، نہ یہ کہ ہمیں مزید فکری جمود کی طرف لے کے جائے، نہ یہ کہ ہمیں عملی جمود کی طرف لے کے جائے، بلکہ ہمارے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا کرے، قوت پیدا کرے، اور ہمارے اندر تحرک پیدا کرے، ہمیں انکریج کرے، ہمیں موٹیویٹ کرے۔ ہمیں ایسے انتظار کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اندر تحرک پیدا کر سکے، جو ہمارے اندر موٹیویشن کو پیدا کر سکے، جو ہمارے اندر قوت اور طاقت کو پیدا کر سکے، اور جو ہمارے اندر امید کو پیدا کر سکے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جو اصل فلسفہ ہے، اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، اور کسی بھی مقام پر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم خود کو جو ہے وہ مایوس کریں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آمادگی کی بات کرتے ہیں، تو آمادگی میں نے کہا کہ انبیاء کے مشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کا ایک مشن، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اور اس آیت میں نے پڑھا کہ وَلِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ جو عادل ہونا ہے، دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوگی، جب آپ کا نظام نافذ ہوگا، تو آپ آ کر جو آپ کی جو کام آپ کا ہوگا اور جو نظام آپ قائم کریں گے، ہمیں وہ ابھی سے شروع کرنا ہے، ہمیں اس کی طرف ابھی سے آغاز کرنا ہے، اور ہم کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ پروردگارہ، امام مہدی علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر جو کچھ کرنا تھا، ہم نے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق ہم نے تمام تر کوشش اس راستے میں کی۔ تو دیکھیں اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں عادل ہوں، یعنی یہ کہ میں اپنی زندگی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اپنی جو ہے وہ ذات پر ظلم نہیں کرتا، یا ایک انفرادی طور پر میرے اندر جو ہے، یا ریلیٹیولی میرے اندر جسٹس کا پرنسپل موجود ہے، اور میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں۔ لیکن قائم بالقسط جو ہے، اس کا مفہوم اور ہے۔ امام مہدی کو عادل نہیں کہا گیا، امام مہدی کو قائم بالقسط کہا گیا ہے۔ انبیاء کو عادل نہیں کہا گیا، انبیاء کو قائم بالقسط کہا گیا ہے۔ اور قائم بالقسط کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدل کو قائم کریں۔ عدل کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو میں اپنے اوپر ظلم کروں، نہ میں دوسرے پر ظلم کروں، اور تیسری چیز یہ کہ نہ میں کسی تیسرے کو چوتھے آدمی پر ظلم کرنے دوں۔ تو یہ پہلو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ میں اپنے اوپر ظلم کروں، نہ میں دوسرے پر ظلم کروں، اور نہ کسی تیسرے کو چوتھے پر ظلم کرنے دوں۔ بہت سی جگہ پر ایسے ہوتا ہے، ہماری کمیونٹیز کے اندر، ہماری سوشل لائف کے اندر، ہماری کمیونٹی لائف کے اندر، حتیٰ ہماری فیملی لائف کے اندر، کہ جو شخص جس پر ظلم ہوتا ہے، اور ظلم آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک حتماً بہت بڑا ظالم ہوگا، جابر ہوگا، کسی کو قتل و غارت گری کا کوئی سما جو ہے وہ گرم ہوگا، بلکہ ظلم ہر سطح پر موجود ہوتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے والے جب تک اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے، جب تک ہر سطح پر وہ ظلم کا نوٹس نہ لیں، لہٰذا بہت سی جگہ پر ہم اپنی ذاتی مفادات کو مظلوم کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ شخص جس کو آج آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ شخص جس کو آج آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، ایک کمیونٹی ممبر ہونے کی حیثیت سے، ایک فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے، اس کو کمیونٹی میں، اس کو معاشرے میں، اس کو سوسائٹی میں، اس کو دوستوں کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملتی، وہ حمایت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اس کو جس ایک ڈسٹریسفل سچویشن سے گزرتا ہے، جس تکلیف دہ منزل سے وہ گزرتا ہے،
उसका शायद हमें अंदाजा ना हो। तो एक मसला ये है कि हम जुल्म ना करें, लेकिन उससे ज्यादा अहम मसला ये है कि हम अदल उस वक्त कर सकते हैं। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अदल के बारे में फरमाते हैं कि अदल की तारीफ आपको मालूम है कि किसी हर चीज को उसकी अपनी जगह पर रखना जो है वो अदल कहलाता है। किसी चीज को उसकी जगह पर रखना अदल कहलाता है। लेकिन कौन सी चीज किस जगह पर रखने का इस्तेहकाक रखती है, ये कोई आसान काम नहीं है। जब तक कि हम मुकम्मल तौर पर हमारे अंदर वो बसीरत ना हो, हमारे अंदर वो आगाही ना हो कि हम ये देखें कि सही और गलत क्या है, सही और गलत का मियार जब तक हमें पता नहीं होगा, हम कैसे अदल कायम कर सकते हैं, हम कैसे जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अदल एक ऐसा मफहूम है कि जिसकी जितनी जब आप तारीफ करना चाहें, जिस पर आप तकरीर करना चाहें, जिस पर आप स्पीच देना चाहें, तो आप जो है इसका दायरा इतना वसी है कि आपकी जो है वो गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। लेकिन ये अदल का एक पहलू है, ये अदल का एक रुख है कि ये अदल वो है कि जो आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहें, तो ये कभी खत्म ना होने वाली गुफ्तगू का आगाज आप कर सकते हैं। इसका दायरा बहुत वसी है। लेकिन इसका एक और पहलू है जो अमली पहलू है, जो इंतहाई नाजुक पहलू है, जो इंतहाई मुश्किल पहलू है। मौलाए कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि दुनिया में ये चीज जो सबसे आसान है अपने मफहूम के लिहाज से, अपनी एक्सप्लेनेशन के लिहाज से, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से दुनिया की मुश्किल तरीन चीज है। तो हम इसको मामूली ना समझें। हम कदम कदम पर अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं, फैमिली के ऊपर भी जुल्म करते हैं, खानवादे पर जुल्म करते हैं। हजारों केसेस हमारे पास आते हैं कि जिसको देखकर इंसान को दुख होता है। इंशाल्लाह फैमिली इश्यूज पर मैं आऊंगा, ज्यादा तफसील के साथ मैं बात करूंगा। इंतहाई दुख होता है कि हमने अदालत के इस उसूल को कभी जिंदगी में सीरियस लिया ही नहीं है। लेकिन हम ही जो अपनी जाती जिंदगी में, इज्तमाई जिंदगी में, अपनी खानवादगी और फैमिली की लाइफ के अंदर जो हम जो हमारी ये लाइफ है, उसमें हम अदल को कोई सीरियस लेते ही नहीं है। लेकिन जब हम इमाम अलैहिस्सलाम की बात आती है, मुंजी आलम बशरियत की बात आती है, तो हम जो है सबसे ज्यादा इमाम की तारीफ करते हैं, इमाम को खिराज अकीदत पेश करते हैं, अदल इंसाफ की बात करते हैं, कायनात में अदल इंसाफ के निफास की बात करते हैं, उस पर हम खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में अदल नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ जुल्म ही जुल्म हमें हर तरफ नजर आ रहा होता है। हकीकत ये है कि हमें ये जो डुअल हमारा बिहेवियर है, हमें इसको समझने की जरूरत है कि हम एक तरफ तो हमारा क्लेम बहुत हाई है, बहुत बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी मैनिफेस्टेशन हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती है। तो कायम बिल किस्त का मतलब यह है कि हम अदल को कायम करें, हम मार्फत हासिल करें। तो सिर्फ जुल्म का होना काफी नहीं है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, अहदीस में है कि जब दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी और नेक लोग तादाद में कम होंगे, लेकिन याद रखिएगा नेक लोग बेशक तादाद में कम हो, लेकिन उनकी मिकदार जो है कभी जीरो तक नहीं पहुंचेगी। उनकी मिकदार हमेशा जो है एक कंसिडरेबल तादाद नेक लोगों की, जो इमाम के अवानो अंसार में शामिल होने के काबिल हैं और शाइस्तगी और लियाकत रखते हैं, इस्तेदाद रखते हैं, वो हमेशा मौजूद होंगे। लेकिन तादाद में हमें जाहिरी तौर पर जुल्म ज्यादा नजर आएगा, फसाद ज्यादा नजर आएगा, लेकिन ये क्वांटिटेटिवली है। लेकिन जो नेक लोग हैं, जो नेकी है, वो क्वालिटेटिवली जो है उसमें शिद्दत पाई जाती है, उसमें पावर पाई जाती है,
उसमें ताकत पाई जाती है। तो जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो इमाम के आने की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो तब आएंगे जब हर तरफ जुल्म और सितम जो है वो छा जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है वो ये भी जरूरी है, अब लोग ये कहते हैं कि जब दुनिया में जुल्म सितम छा चुका है, हम हर तरफ जुल्म देखते हैं और हक की तादाद कम देखते हैं अहले हक की, तो फिर इमाम ज़हूर क्यों नहीं करते। उसके साथ एक और शर्त भी है, और वो शर्त ये है कि हम जो है वो जुल्म की माहियत को भी पहचाने, यानी हम एहसास जुल्म भी करें। बहुत से मुआशरे हैं, आप पाकिस्तान में चले जाएं, उर्दू स्पीकिंग मुआशरों में चले जाएं, वहां खास तौर पर आपको ये चीज नजर आएगी। दूसरे मुआशरों में चले जाएं, सिर्फ जुल्म का फैलना काफी नहीं है, सिर्फ जुल्म का देखा जाना काफी नहीं है, बल्कि एहसास से जुल्म जो है वो भी बहुत अहम है। हमारे अंदर एक और प्रॉब्लम जो आई है वो ये है कि हमारे अंदर से एहसास से जुल्म मिट चुका है, एहसास से जुल्म खत्म हो चुका है। लोग आकर हम पर जुल्म करते हैं, दुनिया आकर हम पर जुल्म करती है, कोई आकर हमारी अक्ल पर जुल्म करता है, कोई आकर हमारे इल्म पर जुल्म करता है, कोई आकर हमारे जज्बात से खेलता है, कोई आकर हमारे एहसासात से खेलता है, कोई आकर हमारे ईमान से खेलता है, कोई आकर हमारे दीन से खेलता है। हर कदम पर हमारे ऊपर जुल्म होता है, लेकिन हम बजाय उस जुल्म के एहसास के हम इस पर खुशी का एहसास करते हैं कि हम जो है परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमसे बेहतर इस कायनात के अंदर कोई नहीं है। तो ये एक नुक्ता कि जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता था। और दूसरी चीज ये कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम एक काम इमाम करेंगे, अदल का निफाज होगा, थोड़ी सी मैंने गुफ्तगू की। इसके बाद और इमाम क्या करेंगे, इमाम जब आएंगे तो रिवायात का हिस्सा है कि जिस वक्त इंसान की हवाए नफ्स जो है, जब कुरान और कुरान की तफसीर जो है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हवाए नफ्स की तरफ फेर दी जाएगी, इमाम उसको वापस लुटाएंगे कुरान की तरफ। यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इस कायनात में आने के बाद, ज़हूर में आने के बाद, हुकूमत को नाफिज करने के बाद, निज़ाम अदल को कायम करने के बाद, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो दूसरे कामों में से जो दूसरा काम करेंगे वो ये है कि कुरान के कल्चर को फरोग देंगे, कुरान की सही तफसीर जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो बयान करेंगे, और कुरान को अंडरस्टैंडिंग, कुरान की तफहीम जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इमाम अलैहिस्सलाम कुरान के कल्चर को बयान करेंगे, उसकी तरवीज करेंगे, तो क्या हम आज हमारी ये जिम्मेदारी हम उसको महसूस करते हैं कि कुरान से हमारी कितनी वाबस्तगी है, कुरान को अंडरस्टैंड करने से हमारी कितनी वाबस्तगी है, कुरान के मैसेजेस को समझने से हमारी कितनी दिलचस्पी है। मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहां तक मेरा तजुर्बा है, खुद हमारी अपनी कम्युनिटीज के अंदर मैं समझता हूं कि सिर्फ अंगुश शुमार ऐसे लोग हैं, हर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी कम्युनिटी में, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अगर कहीं 200 अफराद हैं, कहीं 400 अफराद हैं, तो उनमें आपको मुश्किल से 20 या 10 अफराद ऐसे मिलेंगे जो वाकईन अपने आप को कुरान से मानूस करना चाहते हैं, जो वाकईन कुरान से उन्स रखते हैं, जो वाकईन कुरान से मैसेज हासिल करना चाहते हैं, जो वाकईन कुरान से दर्स हासिल करना चाहते हैं, जो वाकईन कुरान के जरिए से अपनी अमली जिंदगी की मुश्किलात को दूर करना चाहते हैं। तो ये दूसरी चीज हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर में नजर आती है। तीसरी ये कि हदीस है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि इदा काइमा काइमिना, कि जब इकामा काइमिना, जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब क़याम करेंगे, वज़अ यदहु अला रऊसिल इबादे, तो वो इंसानियत के सर पर अपना हाथ रखेंगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा हदीस पर,
وہ انسانیت کے سر پر اپنا دستے شفقت رکھے گا، فجم رکھیں گے، فجمع بہی عقولہم، اور پھر وہ اکمل بہی اخلاقہم، اپنے اس دستے شفقت کے ذریعے سے امام مہدی علیہ السلام انسانیت کی عقول کو مکمل کریں گے، انسان کی عقل و فکر کو مکمل کریں گے، اس کو اکمپلش کریں گے، اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اس کے نقص کو دور کریں گے، اس کی کمی کو دور کریں گے، اس کی ڈیفیشنسی کو دور کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ اکمل بہی اخلاقہم، اور ان کے اخلاق کو تکمیل کریں گے۔ تو عقل کی تکمیل اور اخلاق کی تکمیل، یہ امام زمانہ علیہ السلام کن لوگوں کی، دیکھیں اگر امام علیہ السلام نے آ کر صرف جو ہے معجزہ دکھانا ہے، اور معجزہ اگر دکھانا ہے اور معجزے کے ذریعے انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے، انسانوں کو قتل کرنا ہے، اور معجزے کے ذریعے ہر کام کرنا ہے، تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کو آج ہی کیوں نہیں آ جانا چاہیے، جب ہر کام میریکل اور معجزے سے کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ فلسفہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اس طرف بڑھنا ہے، اس کائنات میں ایسے افراد کو اس طرف بڑھنا ہے کہ جو اس قابل ہو سکیں کہ جب امام کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا جائے تو ان کی عقل مکمل ہو سکے، ان کا اخلاق مکمل ہو سکے۔ لیکن ایسے بہت سے افراد بھی ہوں گے کہ یہ صرف گارنٹی نہیں ہے کہ جس کے سر پر ہاتھ رکھا اس کی عقل مکمل ہو جائے گی، بلکہ امام علیہ السلام جو ہے باوجود اس کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس معیار پر اپنی عقل کو پہنچا ہی نہیں سکے ہوں گے، اس معیار پر اپنے اخلاق کو پہنچا ہی نہیں سکے ہوں گے کہ جہاں امام آ کر ہمارا ہاتھ تھام لیں، جہاں امام آ کر ہماری عقل کی کمی کو پورا کر سکیں، جہاں امام آ کر ہمارے اخلاق کی کمی کو پورا کر سکیں۔ لہٰذا ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ابھی سے عقلی طور پر اپنے آپ کی تقویت کرنے کی کوشش کریں، اپنی عقلی اور فکری پختگی کو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے اخلاق کو مکمل کریں، اپنے اخلاق پر زور دیں، اپنی موریلٹی اور ایتھکس جو ڈیسائسو رول پلے کرے گی ہمارے آخرت کی جزا اور سزا کے اندر، ہمیں اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک اخلاقی بحران ہے، ایک کرائسس ہے، مورل کرائسس۔ ہماری تمام کمیونٹیز، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان معاشرہ ہو، وہ سنی معاشرہ ہو، وہ شیعہ معاشرہ ہو، وہ غیر مسلم معاشرہ ہو، اس وقت انسانی معاشرہ، میں انسانیت کی سطح پر بات کر رہا ہوں، ہم ایک اسپریچول کرائسس سے گزر رہے ہیں، ہم ایک مورل اور ایتھیکل کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے دوسرے رخ پر ہم نے بہت توجہ دی، لیکن جو مذہب کا سب سے اہم اور الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا، جو اخلاق تھا، جو اخلاقیات تھا، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اور ہمارے ممبروں پر بھی اخلاق کی جو تعلیم ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوکس دیے جانے کی ضرورت ہے اور اس کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں اس سے پہلے کہ میں اسی نقطے کی طرف آؤں اور اس پر میں فوکس کرنا چاہوں کہ ہم عقل و دانش کے لحاظ سے، تعقل اور تفکر کے لحاظ سے، قرآن وہ عظیم آسمانی کتاب ہے کہ جس نے جگہ جگہ کے اوپر تدبر کی دعوت دی ہے، تفکر کی دعوت دی ہے، تعقل کی دعوت دی ہے، برہان کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو چیلنج کیا ہے، فَأْتُوا بُرْحَانًا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ، اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے تو لے کر آؤ۔ تو جس قرآن نے عقل انسانی پر اتنا زور دیا ہے، لیکن قرآن عقل کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے تمہارے اندر عقل کیوں نہیں ہے، قرآن عقل کے استعمال کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے پاس عقل ہے لیکن تمہیں استعمال کرنی نہیں آتی۔ مسئلہ عقل کا نہیں ہے، مسئلہ عقل کو استعمال کرنے کا ہے۔
لیکن قبل اس کے کہ میں اس نقطے کی طرف آؤں، میں صرف ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں کہ اور وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب، آپ کے نظام اور آپ کے ظہور کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی اور جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، وہ غلط فہمی ایک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دراصل وہ ہماری خواہشات اور ہماری جو جذبات ہیں ان کی تکمیل کے لیے آئیں گے۔ بہت توجہ کیجیے گا اس لوگ پہ کہ ہم ایک جذبات رکھتے ہیں، ہم خواہشات رکھتے ہیں، ہمارا سارا فوکس جو ہے یعنی امام مہدی علیہ السلام کے اس عالمی انقلاب کو، اس جہانی انقلاب کو، اس یونیورسل انقلاب کو ہم اتنا ریڈیوس کر دیتے ہیں، اتنا محدود کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے مکتب، اپنی فقہ، اپنے مذہب اور اپنے جذبات اور اپنے خواہشات تک محدود کرتے ہیں۔ چونکہ میرے جذبات یہ ہیں کہ جو لوگ بھی قاتلان امام حسین ہیں ان سے امام علیہ السلام آئیں گے اور ان سے انتقام لیں گے، امام منتقم عالم بشریت ہوں گے، امام ان سے انتقام لیں گے، یزید سے، ابن زیاد سے اور جو یزید پر چلنے والے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام کے کاموں میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ منتقم بھی ہوں گے، وہ انتقام بھی لیں گے، وہ خون حسین کا بدلہ بھی لیں گے۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خون حسین اور قاتلان حسین سے بدلہ لینے کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہتا، وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ میرے مکتب کو نجات دینے نہیں آئیں گے، میری ذات کو نجات دینے نہیں آئیں گے۔ میں اس طرح سے چیزوں کو پیش کرتا ہوں کہ جیسے امام منتظر ہیں، بڑی بے تابی کے ساتھ، بڑے مسترب ہیں کہ اللہ امام کو اجازت دیں، اور جب وہ آئیں گے تو میری زندگی کو جو ہے وہ سعادت سے بھر دیں گے، کامیابی سے بھر دیں گے، نجات عطا کریں گے، میری مشکلات ساری حل ہو جائیں گی، میری اخلاقی خامیاں حل ہو جائیں گی، میری عقل و دانش کے حوالے سے جو میری کمزوریاں تھیں، جو میری نااہلی تھی، جو میری بے لیاقتی تھی، وہ ساری کی ساری آ کر امام مہدی علیہ السلام میری دور کر دیں گے، صرف اس لیے کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا جو امام زمانہ کا معتقد تھا، جو امام کے ظہور کو مانتا تھا۔ کیا صرف اتنا کافی ہے کہ چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، چونکہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس امام نے آتے ہی پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مجھے فلاح و بہبود عطا کرنی ہے، مجھے جو ہے سعادت سے ہمکنار کرنا ہے؟ در حقیقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر امام علیہ السلام جو ہیں وہ منتقم آل محمد اور منتقم آل عالم بشریت ہوں گے، وہاں امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ طبیب عالم بشریت بھی ہوں گے، امام طبیب کی حیثیت سے اس کائنات میں آئیں گے، امام منتقم کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، باوجود اس کے کہ وہ انتقام بھی لیں گے، وہ ظالموں سے بدلہ بھی لیں گے، وہ کفار سے مقابلہ بھی کریں گے، لیکن ان کے ابتدائی قیام، وہ اصول جو امام حسن کے سامنے تھا، وہ اصول جو امام علی کے سامنے تھا، وہ اصول جو امام حسین کے سامنے تھا، وہ اصول جو مسلم بن عقیل کے سامنے تھا، اور وہ یہ تھا کہ جنگ میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا، امام حسین نے کربلا میں کہا کہ میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا، اسی طرح مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں پہل نہیں کروں گا۔ امام مہدی علیہ السلام بھی پہلے طبیب کے طور پر آئیں گے، پہلے شفا دہندہ کے طور پر آئیں گے، پہلے انسان کو شفا دینے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے پہلے وہ انسان کو دعوت دیں گے توحید کی طرف۔ اس کے بعد جو منکرین ہوں گے، اس کے بعد جو مخالفین ہوں گے، پھر ان سے مقابلہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو قیام ہوگا، جو ظہور ہوگا، وہ ایک جہانی فلسفہ ہے،
وہ ایک عالمی فلسفہ ہے، وہ میری ذات کو، میرے مکتب کو، میرے مذہب کو نجات دینے نہیں آئیں گے، وہ انسانیت کو نجات دینے آئیں گے، وہ بشریت کو نجات دینے آئیں گے۔ یہ وہ فلسفہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کے خلاف کیسے چلتے ہیں، امام زمانہ کے مشن کے خلاف ہم چل کیسے رہے ہیں۔ وہ اس طرح چل رہے ہیں، امام جہانی سطح پر بات کر رہے ہیں، یونیورسل لیول پر بات کر رہے ہیں، آفاقی لیول پر بات کر رہے ہیں، اور ہم اپنے مذہب میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم دوسرے مذاہب کی توہین کرنے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، ٹونٹنگ کرنے کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے، دوسرے مذہب کی اہانت کرنے کا، ڈس ریسپیکٹفل ہونے کا، ان کے مقدسات کو ہم ایبیوسو لینگویج استعمال کرنے کا ہم کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے مذاہب کو اہل بیت کے مکتب کی طرف دعوت دیں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اور جدال احسن کے ساتھ، قرآن کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں۔ اور پھر اگر ہم اپنے مذاہب میں، اپنے مکاتب میں، مسلمان مکاتب میں اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے اس مشن کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں تو یہاں تک کافی نہیں ہے، بلکہ نان مسلم دنیا میں آج آپ دیکھیں، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا کہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے، ہمیں ابھی تک یقین ہی نہیں آیا کہ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں، ہم یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہم انڈیا میں بیٹھے ہیں، ابھی بھی وہی مائنڈ سیٹ ہمارا یہاں پر بھی موجود ہے، اسی دینداری کو وہاں سے آنے والے آج اس معاشرے میں بھی پیش کرتے ہیں، جہاں عقل کا لیول، تعلیم کا لیول اور ہزاروں چیزوں کا لیول جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان ممالک سے، لیکن ہم اپنے سینٹرز میں محدود ہو چکے ہیں، ہم اپنی محدود فکر میں محدود ہو چکے ہیں، ہم اپنے جذبات سے آگے نہیں نکلتے، لیکن اس نان مسلم دنیا تک اہل بیت کے پیغام کو کون پہنچائے گا، اہل بیت کی روشنی کو کون پہنچائے گا؟ کرسچن ورلڈ کے اندر، جوئش ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں، جب آپ کو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ پاکستان میں جو ہے کس طریقے سے ایبیوسو لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کرسچنز کے خلاف، آپ یہودیوں کے خلاف آپ گندی زبان استعمال کریں، آپ گالیاں دیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک مذہب ہے، اس میں اچھے افراد بھی ہیں، اس میں برے افراد بھی ہیں، سیہونزم اور چیز ہے، اور یہودیت ایک آسمانی مذہب ہے، عیسائیت ایک آسمانی مذہب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو بشریت کو نجات دیں گے، انسانیت کو نجات دیں گے۔ کیا بشریت میں عیسائی نہیں ہوں گے؟ کیا بشریت میں یہودی نہیں ہوں گے؟ کیا بشریت میں بدھسٹ نہیں ہوں گے؟ جب امام سب کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جب امام سب کو نصیحت کریں گے، جب امام سب کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، جب امام سب کو اپنے پاس بلائیں گے، تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری روش وہ کیوں نہیں ہے جو امام مہدی کی ہونی چاہیے؟ ہم اپنے پیغام کو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینٹرز میں اسی طرح سے سوائے ان ٹریڈیشنل مجالس کے اس سے زیادہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے جو ڈونرز ہیں، آپ حیران ہوں گے، وہ بھی اسی جگہ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں جو سال ہر سال سے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں خرچ کرنا چاہیے انٹرفیتھ گیدرنگ کے لیے، ہمیں نان مسلم ورلڈ میں کس طریقے سے وہاں جب موقع آتا ہے تو ہمارے جو سینٹرز ہیں، ہماری جو ماسکس ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت سیریس قسم کی پرابلمز کا شکار ہیں، اس لحاظ سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا مشن کچھ اور ہے، وہ جہانی ہے، وہ عالمی ہے، وہ انسانی ہے، وہ انسانیت کو نجات دیں گے، لیکن ہمارا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا امام جب آئیں گے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں مسلمان اور مسلمان کو ملاؤں گا، امام یہ کہتے ہیں، دیکھیں توجہ کیجئے گا، امام یہ کہتے ہیں کہ میں جب آؤں گا، امام مہدی جب آئیں گے تو وہ اس بندے کا خالق کے ساتھ صحیح رابطہ استوار کریں۔ میرا میرے رب کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہے،
हजारों किस्म के शिर्क में मैं मुब्तला हूँ, शिर्क खफी, हिडन शिर्क में भी और जली शिर्क के अंदर भी। इमाम आएंगे सिर्फ मेरे शिया होने की हैसियत से नहीं, सुन्नी हैसियत से नहीं। इमाम बात कर रहे हैं इंसान की। मैं इंसान और उसके रब के साथ उस राब्ते को जोड़ूंगा, उस सही राब्ते को उस्तवार करूंगा। जब इमाम आएंगे दो मुसलमानों के दरमियान नहीं, इमाम कहते हैं मैं दो इंसानों के दरमियान उस रिलेशनशिप को कायम करूंगा जिसमें दर्द दिल होगा, जिसमें कंपैशन होगी, जिसमें इम्पैथी होगी, जिसमें दूसरे की दर्दमंदी होगी, जिसमें रहम दिली का जज्बा होगा, जिसमें दूसरे की जरूरत और एहतियाज को पूरा करने की इंसान में तड़प पैदा होगी, जिसमें सैक्रिफाइस होगा, जिसमें ईसार होगी, जिसमें कुर्बानी होगी। हमारे इमाम इंसानियत की सतह पर बात कर रहे हैं और हम अपने इमाम को उस इंसानियत की कुर्सी से नीचे लाकर अपने मकतब तक महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आवानो अंसार में इंशाअल्लाह शामिल हो सकें, अपने आप को आमादा कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर को अपनी आंखों से देख सकें, उनके तवज्जो हमारी तरफ मबजूल हो सके, उनके अल्ताफ आलिया हमारे शामिल हाल हो सके। बस अज़ादारों, मैंने अपनी गुफ्तगू को बस ख़त्म किया। मैं एक मर्तबा इन दिनों की मुनासबत से हम शोहदाए करबला का जिक्र कर रहे हैं, शोहदाए करबला का हम जिक्र करते रहेंगे। लेकिन जब हम करबला के मैदान में आते हैं तो करबला के मैदान में हमें नजर आता है कि हर एक का अपना किरदार है, औरत का अपना किरदार है, मर्द का अपना किरदार है, सफेद का अपना किरदार है, काले का अपना किरदार है, बच्चे का अपना किरदार है, बूढ़े का अपना किरदार है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि दरबार यजीद में एक जालिम के मुकाबले पर एक हबशा की कनीज खड़ी हो गई और उसने सैयदा ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब के सामने वो दीवार बन के खड़ी हो गई। जिस तरह तारीख में हमें नजर आता है कि इब्ने ज़ियाद के दरबार में कनीजों ने किस तरह से शहजादी ज़ैनब के गिर्द घेरा डाल लिया और आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया, ये कनीजों की कुर्बानी थी। और फिर हमें नजर आती है लेकिन करबला में इसी तरह गुलामों की भी कुर्बानी है। हम ये देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में किस तरह से इस्लाम के निज़ाम मुसावात की एक अमली तस्वीर पेश की, एक मुजस्सम तस्वीर पेश की। बस अज़ादारों, आज मैं जिक्र करना चाहता हूँ उस स्याह गुलाम का कि जिसको हम जॉन के नाम से याद करते हैं। और हम कनीजों में जैसे फिजा का जब नाम आता है कनीज का, तो फिजा का नाम सामने आता है, जनाब फिजा का। इसी तरह जब गुलामों में किसी का नाम आता है तो जॉन नामी गुलाम का नाम जो है वो हमारे सामने आता है। अज़ादारों, तारीख ये बताती है कि ये जॉन एक आजाद करदा अबू ज़र गफ़ारी का गुलाम था कि जिसने अपने जमाने में जॉन को आजाद किया। लेकिन तारीख ये बताती है कि ये जॉन नामी गुलाम जब से आजाद हुआ है इसने अहले बैत के घराने को नहीं छोड़ा और हमेशा अपने आप को अहले बैत के घराने की खिदमत के लिए मामूर कर रखा था, कभी उस घराने से जुदा नहीं हुआ। क्या तारीख में या ऐसी मिसालें मिलती हैं कि गुलामों को आजाद करने के बाद भी वो गुलाम उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? इसके बाद ये गुलाम आता है और आकर कहता है कि मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं जहाद के लिए और मैं जामे शहादत नोश करूं। अज़ादारों, ये गुलाम कई मर्तबा मौला से, अपने आका से इजाजत मांगता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जॉन को, इस गुलाम को, हबशी गुलाम को इजाजत नहीं देते। और शायद मेरे मौला, मेरे आका के जहन में हो कि कल को कहीं तारीख, आने वाली तारीख ये ना लिखे कि जब
आले मोहम्मद के ऊपर जब भी कभी मुश्किलात होती हैं, जब भी उन्हें कुर्बानियां देने का वक्त आता है, तो वो गुलामों को आगे कर देते हैं और गुलामों को कुर्बान कर देते हैं। शायद मेरे मौला मेरे आका ऐसा तासुर नहीं देना चाहते थे। बहरहाल बार बार ये गुलाम अपने मौला से इजाजत मांगता है, इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते। लेकिन अब देखने वाली आंखों ने देखा कि इस गुलाम ने एक ऐसा काम किया कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कल्ब को लर्जा के रख दिया। एक मर्तबा इस गुलाम ने अपने मौला के हाथों को चूमना शुरू कर दिया और इसके बाद इस गुलाम ने पैरों को चूमना शुरू कर दिया और साथ साथ ये कहता जाता था, यब्ना रसूलल्लाह, ए फर्जंद रसूल, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, मुझे मालूम है आप मुझे इस जंग पर जाने की, जिहाद पर जाने की इजाजत क्यों नहीं देते। मौला मैं कहाँ और शहादत की ये सआदत कहाँ, मैं कहाँ और इतनी अजीम कुर्बानी, इसकी इस शाइस्तगी कहाँ। मौला मैं इस नापाक खून और इस बदबूदार जिस्म के साथ मेरी क्या हैसियत कि मैं इतना अजीम मकाम हासिल कर लूं। बस अज़ादारों, तारीख ये बताती है कि इमाम हुसैन से फिर नहीं रहा गया, इस गुलाम को इजाजत दी। ये करबला के मैदान में जाता है, ये मैदान में गिरता है, ये जब शहीद होने लगता है। करबला में चंद अफराद ऐसे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप को उनके सिरहाने पहुंचाया। उन चंद अफराद में से ये खुशकिस्मत जो गुलाम था वो था कि इमाम हुसैन ने इसको अपने आप को इसके सिरहाने पहुंचाया और इसके लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा कि अल्लाहुम्मा बैयज़ वजहहू, परवरदिगारा इसके चेहरे को सफेद फरमा दे, व तय्यब रिहहू, इसके जिस्म को खुशबूदार बना दे, वहशुर माल अबरार, परवरदिगारा इसे अबरार के साथ महशूर फरमा, व अर्रिफ बैनहू व बैना आले मोहम्मद, और आले मोहम्मद और उसके दरमियान परवरदिगारा मुकम्मल आशनाई बरकरार फरमा। बस अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से इस जौन नामी गुलाम को रुखसत किया, इसके लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। और तारीख बताती है, हमारे पांचवें इमाम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब एक कुछ दिन गुजरने के बाद जब वो ग्रोह आया मक्तल में, मैदान जंग में, जब तमाम शहीद होने वाले शोहदा के लाशों को वो ग्रोह दफन कर रहा था, तो जौन की लाश को देखकर हैरान हो गया कि उसकी लाश से अभी भी खुशबू आ रही थी। शायद वो असर था इमाम हुसैन की दुआ का। और दूसरा गुलाम कि जिसकी कुरान, जिसकी तारीख बताती है, वो है रूमी नामी गुलाम। इस रूमी नामी गुलाम के बारे में कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने अपने आप को इसके सिरहाने पहुंचाया, इसके चेहरे पर खून था, हुसैन ने इसका सर अपने जानू पर रखा, इसकी आंखों से खून को साफ किया। और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीब काम किया, अपने रुखसार को इस गुलाम के रुखसार पर रख दिया। अज़ादारों, तारीख करबला गवाह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 मकामात पर अपने रुखसार को किसी के रुखसार पर रखा था। एक ये रूमी और तुर्क नामी गुलाम कि जिसकी शहादत के मौके पर हुसैन ने अपना रुखसार इसके रुखसार पर रखा, और दूसरा मौका वो कि जब जवान फर्जन अली अकबर जिस वक्त करबला की सरजमीन पर गिरा, और फिर इमाम हुसैन ने अपने आप को पहुंचाया और अपने बेटे के वज़ा खद्दहू अला खद्दही, अली अकबर के रुखसार पर अपना रुखसार रखा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم